صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو وراثت کا طریقہ کار ہے، وراثت کی تقسیم ہے، اور یہ جو وراثت جاری کی جاتی ہے اور یہ جو میں نے حصے مقرر کیے ہیں، اس کا مقصد اور وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے تو زمانہ جاہلیت میں یہود و نصارہ کا قانون دیکھتے ہیں. یہود و نصارہ کا قانون یہ تھا کہ وہ اپنے وارثوں میں سے جو حقیقی وارث ہوتے تھے ان کو محروم کر دیتے تھے، جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے یا بہت زیادہ قریبی دوست ہوتے تھے ان کو اپنی وراثت میں حصہ دے دیتے تھے، حالانکہ ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی تھی. ان کا قانون یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر باپ فوت ہو چکا ہے اور بیوی زندہ ہے اور بچے ہیں تو بیوی کو حصہ نہیں دیتے تھے. بیٹے جو ہیں وہ والدہ کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور اگر والدہ فوت ہوئی اور باپ زندہ ہے تو پھر باپ کو جو اولاد ہے اولاد کے ذمہ ہوتا تھا وراثت تقسیم کرنا، چاہے والد زندہ ہو یا نہ ہو. اولاد جو تھی وہ اپنے والد کو حصہ دیتی تھی، اور والد کو حصہ دینے کے بعد مثال کے طور پر اگر والد کا جو حصہ ہے وہ نصف بنتا ہے، آدھا بنتا ہے، تو وہ تیسرا حصہ دیتے تھے. ان کا وراثت کا قانون کچھ ایسا تھا کہ وہ بہنوں کو تو حصہ دیتے ہی نہیں تھے. کسی بھی صورت میں کسی مؤنث کو، کسی مؤنث یعنی کسی لڑکی کو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، کسی بھی صورت میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے. اکثر کا قانون یہ تھا، ہاں بیچ میں سے جزئی طور پر کوئی نہ کوئی حصہ دے دیتے تھے، لیکن اکثر ان کا قانون تھا کہ مؤنث اولاد کو حصہ نہیں دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے میراث مقرر کی ہے، میں نے تمہارے لیے جو حصوں کی تقسیم رکھی ہے، جو برابری کی تقسیم رکھی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرو، تاکہ تم اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، تم اپنے وارثین، اپنے حقیقی رشتہ داروں سے کسی قسم کی زیادتی کے مرتکب نہ ہو. اگر میں تمہیں یہ اجازت دے دیتا کہ تم اپنی مرضی سے جس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہو کرو، تو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے جن سے تمہیں زیادہ نفع پہنچتا ہے، جو جن کو تم دیکھتے ہو کہ ہاں ان سے ہماری دوستی اچھی ہے، ان سے ہمیں بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے، ہمیں ہمارا مدد کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ہمارے کام آتے ہیں، تو تم ان جیسوں کو دیکھ کر ان کو وراثت میں حصہ دے کر اپنے حقیقی رشتہ داروں کو، وارثین کو تم محروم کر دیتے. اس لیے یہ جو میں نے تمہارے لیے وراثت کا قانون اور وراثت کا طریقہ جو میں نے تمہارے لیے قرآن میں بتا دیا ہے، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی ہے. اس لیے تم یہ قرآن میں جو میں نے تمہارے لیے بیان کیا ہے تم اسی کو اختیار کرو. اور یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ محض ایک معجزہ یا ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے کھولو اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ قرآن محض ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ دروازہ ہے. اس لیے جب قرآن کو کھولتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو الفاظ ہیں، احکام ہیں، معانی ہیں، طریقے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو جزیات اس میں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری جزیات ایسی ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ، اس کے بعد قبر، اس کے بعد آخرت کا حساب کتاب، پھر جنت اور دوزخ کے ساتھ تعلق ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان فرما دی ہے. پھر اس قرآن پاک کی جو تفسیر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا، پھر اس کی تفسیر کو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے افشاں فرمایا، پھیلا دیا، تاکہ اس قرآن کے جو مضامین ہیں وہ ہر ایک تک پہنچیں اور ہر ایک بندہ اس قرآن کو کھول کر، پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے پکے کر لیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو مقرر کیا ہے تمہارے لیے حصہ، تم انہی حصوں کے مطابق تم
انہی حصوں کے مطابق شرعی طریقے کے مطابق اپنے شرعی وارثوں کو ان کا جو شرعی حصہ بنتا ہے ان کا حصہ ان کو دو، یہ تم پر فرض واجب ہے۔ پھر آخر میں یہی بات بتائی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو، نصارہ کو، مشرکین کو یہ کہا کہ تم اپنی وراثت میراث تقسیم کرو، تو اپنی وراثت میراث وہ اپنے طریقے سے تقسیم کرتے تھے، کوئی اس میں ترتیب نہیں تھی، جس کو جتنا دے دیا بس دے دیا، اور اپنے رشتہ دار کو دے دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ مدد ہماری کون کرتا ہے، سب سے زیادہ قریبی ہمارا کون ہے، سب سے زیادہ کون ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، تو ان کو حصہ دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پھر احادیث بھی سنائی کہ جو کسی وارث کا حصہ دنیا میں ختم کرے گا، جو دنیا میں کسی وارث کا حصہ کاٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی، کوئی مرد یا عورت 60 سال تک نیک عمل کرتے رہے لیکن وہ زندگی کے کسی حصے میں کوئی ایسی غلط وصیت کر جاتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی وارث کا حق کھا لیا جائے تو وہ اپنے لیے جہنم واجب کر جاتا ہے۔ یہ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو احادیث سنائی، وعیدات سنائی، کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درجے میں، چاہے اس کے حصے میں ایک دروازہ ہی کیوں نہ آتا ہو، دروازے کی ایک کیل ہی کیوں نہ آتی ہو، وہ بھی اس کو دی جائے۔ پھر فرمایا تھا، یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ 1 گز کپڑا ہے اور 1 گز کپڑے کے لینے والے 10 وارث ہیں، تو وہ 10 وارثوں کے درمیان 1 گز کپڑا تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں وہ 1 گز کپڑا ایک وارث کے 2 وارث باقی وارثوں سے خرید لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ 1 گز کپڑا بھی 10 آدمی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وراثت کے احکام اتنے سخت ہیں۔